الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخلاق حسنہ اصلاح اخلاق کی اہمیت. نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جسمانی عبادات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت سے احکام دیے ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہری جسم سے ہے. مثلا نماز ہے کہ نماز کے کس طرح سے پڑھی جاتی ہے. جسم کو کب ہے گڑا گیا جاتا ہے، کب ہے رکوع میں چلی جاتی ہے، کب ہے سجدہ میں چلی جاتی ہے، کب ہے سلام پھرتی ہے. یہ ساری حرکات جسم کے ذریعے نے انجام پاتی ہے. یہ ایک جسمانی عبادت ہے. روزہ کس کے تحت رکھتی ہے؟ ایک مقرر وقت تک بہو گیا پیاہی رہتی ہے. یہ بھی ایک جسمانی عبادت ہے. مال کی ایک خاص مقدار غریب کو دینا فرض گیا ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. یہ بھی اپنے ہاتھی سے دی جاتی ہے. یہ بھی ایک جسمانی عبادت ہے. اور حج بھی ایک جسمانی اور مالی عبادت ہے. حج کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، خاص ارکان انجام دینی پڑتی ہے. یہ ساری کام جسم سے ادا کیا جاتی ہے، اس لیے یہ بھی ایک جسمانی عبادت ہے. تواضع، صبر، شکر وغیرہ روحانی عبادات ہے. جس طرح یہ ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم سے متعلق رہی ہے، اس طرح بہت ہے فرائض ہمارے روح اور باطن سے متعلق رکھی ہے. مثلا یہ حکم دیا کہ ہر انسان کو تواضع اختیار کرنی چاہیے. اب یہ تواضع جسم کا فعل نہیں ہے، یہ دل کا فعل ہے، باطن کا فعل ہے، روح کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ نے کا حکم دیا کہ یہ صفت اپنا دل میں پیدا کیا جائے. جسمانی تواضع مطلب نہیں. بہت سے بے پڑھے لکھے لوگ تواضع کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ کوئی مہمان کے آئے تو اس کے خاطر تواضع کر دو، کچھ کہنا وغیرہ اس کو کھلا دو، اس کو تواضع کہتے ہیں. تواضع کا مطلب یہ نہیں جو کچھ پڑھے لکھے مطلب کہ گبھے ہے کہ دوسروں سے انکساری کے ساتھ ہی پیش آنا. بعض لوگ یہ سمجھتی ہے کہ آدمی کے ذرا گردن جھکی ہو، سینہ مڑا ہو، تو جو آدمی اس طرح لوگوں سے ملتا ہے اس کو کہتی ہے بڑا منکر مزاج آدمی ہے، بہت متواضع ہے. سامعین حضرات، تواضع کے تعلق قلب اور روح سے ہے، جسم سے نہیں ہے. تواضع کا تعلق قلب اور روح سے ہے، جسم سے نہیں. خوب سمجھ لیجئے کہ تواضع کا کوئی تعلق جسم سے نہیں ہے. تواضع کے تعلق قلب اور روح سے ہے. انسان اپنا دل میں اپنا آپ کو بے حقیقت سمجھے کہ میرا کوئی حقیقت نہیں ہے، میرا کوئی قدرت نہیں ہے، میں تو ایک ہے بے بس بندہ ہوں. ایک خیال دل کے اندر پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تواضع، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. اخلاص دل کے ایک روحانی کیفیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اخلاص کا حکم دیا ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، عبادتوں میں اخلاص پیدا کرو. جو کام کرو اللہ جل جلالہ شان کے رضامندی اور خوشنودی کے لیے کرو. یہ ہے اخلاص. اخلاص زبانی سے کہنے ہے نہیں حاصل ہوتا ہے. یہ دل کا ایک کیفیت ہے، باطن کی ایک صفت ہے جس کو حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. شکر ایک روحانی فعل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شکر کا حکم دیا ہے کہ جب کہ کوئی نعمت ہی حاصل ہوا تو اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرو.
یہ شکر بھی انسان کے قلب قافل ہے، انسان کے روح قافل ہے۔ جتنا شکر ادا کرے گا روحانی اتنا ہی زیادہ طاقتور ہو گیا۔ صبر کے حقیقت اور روحانیت اللہ تبارک و تعالی نے صبر کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی ناگزیر بات پیش آ جائے تو سمجھ کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہے۔ جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہے، ہوا اس کے میش کے مطابق ہے، چاہے یہ مجھ کو کتنا ہے ناکور کے، لیکن اللہ تبارک و تعالی مصلحت کے اس میں ہے۔ انسان ہر ناک اور واقعی کے وقت کے سوا سوچا اور اس کا احساس دل میں پیدا کرے ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ روحانی فرائض کی ادائیگی جسمانی فرائض کے طرح ضروری ہے، لہذا بہت سے احکام کی اس ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا روح کے اور ہمارا باطن سے متعلق ہم کو عطا فرمائے ہے۔ یاد رکھیے صبر کے موقع پر صبر کرنا اس ہے فرض ہے جس کا نماز پڑھنا فرض ہے، شکر کے موقع پر شکر کرنا اس ہے فرض ہے جس کا روزہ رکھنا فرض ہے، اخلاص کا موقع پر اخلاص کرنا اس ہے فرض ہے جس کا زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یہ سب فرائض ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرما ہے۔ جسمانی گناہوں کے روحانی گناہوں بہی حرام ہے۔ بہت سے کام ظاہری اور جسمانی اعتبار سے گناہ قرار دیا گیا ہے، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، رشوت لینا، سود کہنا، شراب پینا، ڈاک ڈالنا، یہ ساری کے ساری کام گناہ ہے جو ہمارے ظاہری جسم سے متعلق ہے، ہماری اعضاء سے سردو ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے باطنی کاموں کے بہی گناہ کے قرار دیا ہے، مثلا تکبر ایک باطنی بیماری ہے جو ہاتھی پاؤں سے انجام نہیں دی جاتی، یہ انسان کا باطن کا ایک رگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ اتنا ہی حرام ہے جتنا شراب پینا حرام ہے، جتنا سود کہنا حرام ہے، جتنا زنا اور بدکاری کرنا حرام ہے۔ اس طرح حسد بہی ایک باطنی بیماری ہے اور اس کو بہی اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ بہی اتنا ہی حرام ہے جتنے وہ گناہ حرام ہے جن کا میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اخلاق کے درست ہونے کا صحیح مطلب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے باطن اور روح سے متعلق بہی کچھ احکام کے رکھے ہیں، کچھ صفات کو پیدا کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ صفات سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ جن صفات کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کرنے کا حکم دیا ہے وہ صفات اپنے باطن کے اندر پیدا کرے، اور جن صفات سے بچنے کا حکم دیا ہے وہ صفات اپنے باطن سے الگ کر لیا تو کب ہی کیا کہ اس کے اخلاق درست ہو گیا۔ اخلاق نہیں باطن کیفیات اور روح کے صفات کا نام ہے جن کا اور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا اخلاق جن کا اپنے اندر پیدا کرنا چاہے ان کو اخلاق فاضلہ، اور بری اخلاق کو جن کو در کرنا چاہے ان کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اب یہ بات سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اخلاق کا مطلب ایک دوسری سے اچھا طرح بات کر لینا یا اچھا طرح مس کر دینا نہیں ہے، یہ اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ جب اخلاق درست ہو جاتا ہے تو انسان کا کار ہر دوسری انسان کیا ساتھی ہے بہتر ہو جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے باطن درست ہو جائے، اخلاق کی فضلہ پیدا ہو جائے، اخلاق رذیلہ اور در ہو جائے،
اور انسان کا باطن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ڈھل جائے۔ غصہ بے شمار روحانی بیماریوں کی جڑ ہے، اخلاق کی اصلاح کی سی ہوتی ہے۔ ایک مثال کے ذریعہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ مثلا غصہ انسان کے باطن کی ایک صفت ہے۔ ایک غصہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، پر اس کو مظاہرہ بعض اوقات ہوتی ہے، قول سے ہوتا ہے، بعض اوقات کے زبان سے۔ جب غصہ آ گیا اور غصہ سے مغلوب ہو گیا تو چڑا سرخ ہو گیا، رکیتین کیا، زبان بھی قابو ہو گر اول پول بکنے لگیا آتی ہے، پول چلنے لگیا۔ ایک غصہ کا نتیجہ ہے، لیکن اصل غصہ اس کی کیفیت کا نام ہے جو انسان کا دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک غصہ اس چیز ہے کہ بے شمار باطنی رذائل کے بنیادی اور چڑھی ہے۔ اس کا وجہ سے بہت سے گناہ و سرزد ہوتی ہے اور بہت سے باطنی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانان